great to be here in Alhambra Hall as a speaker. I remember I used to sit here جہاں پر اکثر کبھی آرٹ ڈراماز NCA کے لگتے تھے دیکھا کرتے تھے. تو جسٹ ویری کوئکلی ٹو ایکسپلین مائی جرنی مائی سیلف، جو کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے طور پہ ابھرا اور میٹرک کیا پاکستان سے 3rd گریڈ میں، انٹرمیڈیٹ کیا پاکستان سے، اینڈ دین بیچلرز کیا پاکستان سے ود 2.29 CGPA، جو کہ 2.1 آئی ریممبر پاسنگ تھا اگر آپ نے بیچلر کرنا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ اے جاب ان پاکستان ایز این انٹرن، جو کہ 2000 روپے بیسکلی دیے گئے 4 سال کی ڈگری کر کے. رائٹ، بہت سارے لوگ یہاں پہ ڈگریاں کر رہے ہوں گے، یہ کر چکے ہیں اینڈ آل دس. وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ڈگری کرتے ہیں تو آپ جس کمپنی میں بھی جوائن کرتے ہیں تو آپ سب سے لوور سیلری میں جاتے ہیں. سب سے زیادہ وہ بچہ جو کہ اکثر چوراہوں پہ چھوٹا کہلاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال کی ڈگری کے بعد میں اپنے آپ کو وہ سمجھا جو کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں چھوٹا کہلایا جاتا تھا، اور وہ انٹرنشپ اسٹارٹ کی، جو کہ بہت پینفل تھا کہ اتنے لاکھوں روپیہ لگا کر 4 سال کی ڈگری کر یہ کرنے آیا تھا میں. رائٹ، اینڈ دین پیرنٹس ور آلسو بلیمنگ کہ کیا تم نے کیا اینڈ آل دس. تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ دیٹس اٹ، میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا، اب جو مرضی ہو جائے، لیٹس گو ٹو سم ویئر. تو کسی نہ کسی طرح سے پیسے اکٹھے کر کے والدین نے کہا جاؤ ولایت، جو کہ UK اس ٹائم ہورڈ تھا تو ہر کوئی جا رہا تھا، تو میں وہاں چلا گیا یہ سوچ کر کے وہاں پر استقبال کیا جائے گا اور درخت ہوں گے اور پیسے اتاریں گے اور لے کر پاکستان واپس آ جائیں گے. رائٹ، اور ساتھ ساتھ ڈگریاں کر رہا ہوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا ماحول ہوں گے جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اکثر فلموں میں. تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ تھا. ادھر پہنچا، ایک بندے کو جانتا تھا صرف میں، اور اس بندے نے ریسیو کر کے مجھے ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جو کہ 9 لوگ رہتے تھے وہاں پہ، اور کوئی پتہ نہیں کہاں سے تھا کوئی کہاں سے تھا، اور ایک روم میں 3 لوگ تھے، اور مجھے کہا جی یہ آپ کا بستر ہے، جو کہ زمین پر تھا. تو میں وہاں پہ اوبیسلی رونا شروع ہو گیا کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا. تو وہ 2000 ہی اچھے تھے. تو پھر میں وہاں سے سٹارٹ کیا، ماسٹرز بیسکلی کر رہا تھا، اور یہ سوچا کہ بس کسی طرح ماسٹر کمپلیٹ ہو، کیونکہ پیسے فیس دے چکے ہیں تو فیس دے کر واپس اب آ جائیں جلدی سے واپس، کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو اسی بیسس پہ ماسٹرز کرنا شروع کیا، لیکن گھر والوں نے کہا کہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے دے دیے ہیں فیس کے لیے، جو کہ تھے 10,000 پاؤنڈ پر ایئر. تو اس کو سوچتے ہوئے ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اور ڈیورنگ دیٹ کہ کس طرح سے خرچہ گھر کا برداشت کرنا تھا، وہ تھا برگر کنگ میں کام کرنا. تو وہاں پہ برگر کنگ جیسے یہاں پہ اکثر آپ 1-2 برانچز ہیں، جیسے میک ڈونلڈز ہے، تو اسی طرح سے وہاں برگر لگا کر بیچنے شروع کیے ٹیل پر. لوگ آئے، پیسے دیے، اور ان کو اس طرح سے سٹارٹ کیا، اور ایک سلسلہ سٹارٹ شروع ہو گیا. تو ماسٹرز کیا، ماسٹرز کے بعد کہا یار ایک لالچ ہوتی ہے جو اکثر باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید تھوڑے پیسے اب اکٹھے کر لوں، تھوڑا مائنڈ بھی ٹھیک ہو چکا ہوا تھا. تو اچھی جاب بھی لگ گئی، اور میں وہاں پر ایک لیڈرشپ رول پہ آ گیا، اور 3-4 سال میں پروجیکٹ ہیڈ لگ چکا تھا. رائٹ، سو 2010 میں آلموسٹ میں وہاں پہ ہیڈ آف پروجیکٹ مینجمنٹ بن چکا، اور ایک لیڈرشپ اسکلز کے ساتھ گوروں کو مینیج کرنا شروع کر دیا ان دا لاسٹ 4 ایئرس. اس کے بعد آئی ڈیسائیڈڈ کہ اس سے آگے اب کیا ہے، کہ واپس چلا جاؤں پاکستان کہ یہیں پہ رہوں. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں UK میں ہی رہوں ابھی، کیونکہ میں کچھ اور مزید کرنا چاہتا تھا. پھر میرے ذہن میں آیا میں کیا کروں، اس سے آگے کیا ہے. تو اس سے آگے مجھے اپنا نیبر ہمسایہ نظر آیا، اور میرا ہمسایہ جو تھا وہ جاب چھوڑ کر Amazon پہ سیلنگ کر رہا تھا، ای کامرس بیسکلی. تو اس سے میں نے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا میں نے اس طرح پروڈکٹ لیا چائنا سے لیا، اور میں یہ بیچ رہا ہوں Amazon کے اوپر. تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اس طرح اکاؤنٹ بنائیں اور کریں. تو میں نے وہ اکاؤنٹ بنایا، اور اپنی مرضی کی پروڈکٹ جو مجھے پسند تھی وہ بیچنی شروع کر دی، چائنا سے خرید کر Amazon پہ. اور جو پیسے میں نے 5 سالوں میں اکٹھے 6 سالوں میں اکٹھے کیے تھے وہ سارے میں نے اس پہ لگا دیے. اور جب لگائے تو وہ سارے ہی ضائع ہو گئے، کیونکہ بہت بری طرح وہ فیل ہوئی پروڈکٹ. پھر لگائے پھر ضائع ہو گئے. پھر جاب پہ میری اس وقت سیلری تھی آلموسٹ پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ مہینہ. وہ وہاں سے آتا تھا، اور میں وہی پیسے یوز کر کے، میرٹ تو تھا نہیں، تو میں گھر والوں نے بھی کہا کہ ڈو وٹ ایور یو لائک، اور وہی پیسے میں بزنس میں یوز کرنا شروع کر گیا. اور وہاں فیل ہو ہی جا رہا ہوں، اور وہاں سے سیلری آئی جا رہی ہے. آل دس بٹ فارچونیٹلی 2011 میں ایک ایسی پروڈکٹس
اپنے فیلئر کے ساتھ کوئی تقریباً 15-16 جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں ای کامرس کو 15-16 فیلئر لانچز کے بعد ایک ایسی پروڈکٹ چل گئی جو کہ کریزی چل گئی, جس میں ہزاروں کی ڈالرز کی سیل شروع ہو گئی اے منتھ, وچ واز کریزی. سو وہاں سے ایک لائف ایک ایسی شروع ہو گئی جو کہ یہاں سے سوچا جاتا تھا کہ جیسے آپ اکثر پریزاد ڈرامہ کون دیکھ رہا ہے, کچھ لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور نائٹ اس کی لائف چینج ہوئی ہے, اب کس طرح سے وہ ملازم سے کہاں آ گیا. اسی طرح سے میں جو تھا وہ ایک بہت ہی چھوٹی لائف سے ایک بہت لگژری لائف میں پہنچ چکا تھا. اوور نائٹ نہیں, بٹ اٹ ٹوک اے وائل. بٹ اس طرح اتنا بڑا چینج تھا وہ, جتنا بڑی ذات کی لائف میں ہم چینج دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا چینج جب نظر آیا تو آئی سیڈ یہ کیا, مطلب ای کامرس از دا وے ٹو گو. پھر ادھر سے فارچونیٹلی میری جاب پہ بھی ترقیاں شروع ہو گئیں. 15 لاکھ مہینے پہ پہنچ چکا میں وہاں پر پاکستانی, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے وہاں کی یو کے کی مجھے برٹش نیشنلٹی بھی دے دی 2014 میں. اور وہاں میرا امیزون کا کاروبار بھی بہت ہی ایکسٹریم لیول پر, بہت ہائی لیول پر پہنچ چکا تھا. تو 2017-18 تک مسلسل اسی لائف میں رہتے ہوئے آئی ڈیسائیڈڈ کہ اس سے آگے اب کیا ہے, رائٹ. 15 سال گزر چکے تھے اس چیز کو, تو اس سے آگے مجھے نظر آیا اس سے آگے اب ہے پاکستان. بیکاز آئی آلویز تھاٹ اباؤٹ اٹ. جو ہم یہاں سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی پاکستان نے مجھے کیا دیا. اکثر یہاں سوچتے ہیں, ہر وقت ہم لوگ تنقید ہی کرتے ہیں ہر چیز پر, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس ملک کے لیے, میں کیا کمیونٹی امپیکٹ ڈال رہا ہوں. تو اس کی بیسس پہ آئی کیم بیک ٹو پاکستان 2018 میں, اور کہا جی آؤ لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں کہ وہ بھی ای کامرس کا کام کر سکتے ہیں, لیٹس ارن ٹوگیدر. تو یہ سکھانا لوگوں کو شروع کیا کہ پیسے نہیں ہیں تو اسکل سیکھ کے ان سیلرز کو آفر کرو سروسز. پیسے ہیں تو آپ خود بیسکلی اپنی پروڈکٹ لانچ کرو. اور ان دونوں کو بھی آپس میں ملانا شروع کیا, ایک گروپ کریٹ کیا ای کامرس بائی انیبلرز, اور یہ قافلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا. مطلب 10, 20, 30 لوگ آئے, سننے آئے ہماری بات کو. پھر فارچونیٹلی زیادہ لوگوں کو بات اچھی لگی تو وہ 100, 200, 300 اور 1000 لاکھوں لوگ جڑ گئے پھر ہمارے ساتھ, جس میں اس وقت ہم لوگ اس وقت انیبلرز کے پلیٹ فارم پہ آلموسٹ 10 لاکھ ممبرز ہونے جا رہے ہیں ان کچھ دنوں میں, رائٹ. اور یہ سارا سلسلہ ایک ریولوشن کو دیکھتے ہوئے دنیا نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, رائٹ. یہ لوگوں کو جب سکل سکھانا شروع کی ہے, لوگوں نے سکل سے ارننگ شروع کی. ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت پچھلے 3-3.5 سالوں میں $90 ملین جنریٹ کر چکے ہیں, رائٹ. دس از اے ہیوج اچیومنٹس فار اینی پرائیویٹ کمپنی وداؤٹ اینی سنگل پینی فرام گورنمنٹس ہیلپ. دس از اے پرائیویٹ کمپنی ہو ڈیڈ فار پاکستان. اور پھر بہت سارے لوگوں کا روزگار لگنا شروع, اور کرونا کووڈ کی وجہ سے وی ہیو سین اے میسو رائز ان ای کامرس مارکیٹس. جہاں پہ کیوں اتنا ایکسٹریم پہ گیا, بیکاز آف کووڈ. جہاں پہ بہت سارے لوگ پریشان تھے وہاں پہ بہت سارے لوگ خوشحال بھی ہوئے. تو ہم مارکیٹ سائزز کا بھی اگر جائزہ لیں تو مارکیٹ سائزز میں امریکہ میں, یورپ میں جہاں پر $2 اسپینڈ کیے جاتے تھے وہاں $1.65 اسپینڈ کیے گئے. $2 میں سے 1.65 آن لائن اسپینڈ کیے گئے, اتنے لوگوں نے بائنگ کی. اور پھر 1.56 ان یورپ, 1.65 ان امریکہ. یعنی کہ $2 کوئی گھر سے اسپینڈ کر رہا ہے تو 1.65 آن لائن اسپینڈ کر رہا ہے. مینز اتنا زیادہ کریزینس شروع ہوئی. تو اس میں اوبیسلی ان لوگوں کو سیلرز چاہیے, ان لوگوں کو اسکل فورس چاہیے تھی, لوگ چاہیے تھے, اور وہ لوگ ایک بہت ہی زبردست انوائرمنٹ میں آ گئے. تو اس پوری کہانی سے سبق کیا ملا؟ اس پوری کہانی سے یہ سبق ملا کہ ویژن آپ کا کلیئر ہونا چاہیے, کہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے آگے 5 سال بعد کیا ہونا ہے. ہم نے اس ویژن سے سٹارٹ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں مانگنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہیں. 40 لاکھ لوگ ورکنگ ایج میں آتے ہیں 1 سال کے اندر پاکستان میں, 40 لاکھ. اس میں سے گریجویٹس کتنے ہوتے ہیں؟ 5 لاکھ. اور 5 لاکھ میں سے کتنے لوگ جاب لے پاتے ہیں؟ 1.2. رائٹ, دیٹس ہاؤ. 100 میں سے 1.5 بندہ جاب لے پا رہا ہے اپنی فیلڈ کی. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو یہ ویژن تھا کہ اب کیونکہ مانگنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہیں, دینے والے ہاتھ بنائے جائیں. ایسے لوگ بنائے جائیں جو کامیاب ہو کے آگے لوگوں کو اٹیچ کر سکیں, ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جائے. تو یہ ویژن کلیئر تھا. اب ہمارا جو یوتھ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کا ویژن کیا ہے؟ اکثر جو مزدور ہے اس کا ویژن کیا ہے؟ صبح مزدوری کی ہے اور رات کو مزدوری لی ہے.
یہ ویژن ہے کہ یار رات کو مزدوری ملے گی. جاب جو کر رہا ہے اس کا ویژن کیا ہے کہ میں نے صبح جانا ہے شام کو آنا ہے اور میری جو سیلری ہے وہ 1 منتھ بعد آئے گی اور سال بعد میرا انکریمنٹ لگے گا, وہ بھی پتہ نہیں کتنا لگے گا. بٹ ویژن ہمیشہ ڈیولپ ہونا چاہیے. 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہی دیکھتے ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں. تو یہ مائنڈ سیٹ جب یوتھ کو ملا اور مل رہا ہے تو لوگوں نے اس میں ایک ارننگ سٹارٹ شروع کی, لوگ کنیکشنز ڈیولپمنٹ شروع کی, بزنسز ڈیولپمنٹ شروع کی آپس میں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2025 میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے. 2025 میں اس وقت ایز پر ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے وہ ہے کہ 2025 میں 60% بزنسز جو ہوں گے دنیا میں وہ آن لائن ہوں گے, اور 2030 میں کیا ہوگا 80% بزنسز جو ہوں گے وہ آن لائن ہوں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 2030 میں جب 80% بزنسز دنیا میں آن لائن ہوں گے تو کیا ہم اس طرح ہی بیٹھے رہیں گے جو اب بیٹھے ہیں؟ ہمیشہ ہم پاکستان میں ہمیشہ لیٹ ہی ہیں ہر چیز کے. تو اپنی فورس اگر ہم دیکھیں, ہم 4تھے نمبر پر آ چکے ہیں فری لانسنگ انڈسٹری میں. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم کیسے پہلے نمبر پر آ سکتے ہیں, کس طرح سے لوگ گرو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایز اے پرائیویٹ کمپنی وی کریٹڈ این انیبلنگ ویڈیو سیریز جس میں 200 سے زیادہ انکم سٹریمز بنائیں کہ جس میں 200 ویز آف میکنگ انکم ہے. آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, میں ای کامرس میں نہیں اچھا تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھ لوں, میں سائبر سیکیورٹی کو دیکھ لوں, میں وٹ ایور دیکھ لوں. 200 ویز ہیں کہ اس سے آپ سیکھ کر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں, اپنا کام کر سکتے ہیں, جس کی مالیت جو ہے اگر ہم ایک لاگ ان بیچیں تو وہ ہے 30,000 روپیہ پر پرسن. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے پورے پاکستان میں اس وقت 2 لاکھ لوگوں کو فری ایکسس دے دی, جس کی مالیت تقریباً 90 بلین. اور یہ فری ایکسس اس وقت 2 لاکھ لوگوں نے لے کر 12% ایسے لوگ ہیں ان میں سے جو کہ $1,400 جنریٹ کرتے ہیں, 10% ایسے لوگ ہیں جو $1,000 سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں, رائٹ, اور تقریباً 20% ایسے لوگ ہیں جو کہ $500 سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں 40% کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور 60% موبائل ہی یوز کر رہے ہیں, جیسے ابھی میری سپیچ پہ کچھ لوگ یوز کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ لوگ صرف دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے اس طرح ہی بیٹھ کے سپیچز سنتے رہنا ہے, موٹیویشنل سپیچز, یا میں نے ایکشنز بھی لینے ہیں. مینڈکوں کی کہانی سنی ہے نا سب نے کہ نہیں سنی, رائٹ؟ 2-3 کس نے سنی ہے؟ جنہوں نے نہیں سنی, رائٹ. تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی ترقی یا آپ کی جو ایکسٹرا انکم جنریٹ کرنے میں کون سب سے بڑی ہیسل ہے؟ کون ہے سب سے بڑی ہیسل؟ فیل فری ٹو سے. آپ خود ہیں, رائٹ, آپ خود ہیں, کیونکہ آپ کے سراؤنڈنگز جو لوگ ہیں وہ یا تو آپ جیسے نہیں ہیں یا وہ ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے جب مینڈک گر گئے, 6 مینڈک کنویں میں, تو سب نے کہا آپس میں کہ اب نہیں ہم باہر آ سکتے. 5 نے بھی, سب نے کہنا شروع کر دیا, پھر تھوڑی دیر بعد کہنا شروع کر دیا کہ اب مر گئے ہم نہیں آنے والے باہر. تو 5 مر گئے یہی کہتے کہتے, اور 1 ڈٹا رہا اور وہ باہر آ گیا. تو سارے باقی اس کے لوگ آ کر اکٹھے ہوئے کہ بھائی کیا ہوا, تم کیوں باہر آ گئے؟ 6 گرے تھے, 5 مر گئے, 1 باہر آیا. تو اس نے آگے سے یہ بولا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, رائٹ. پھر لوگوں نے پوچھا آپ کیوں باہر آ گئے, تو اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ جب 6 گرے ہوئے تھے وہ آپس میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے کہ میں باہر نہیں آ سکتا. تو اس نے اس چیز کو سنا ہی نہیں, وہ ڈٹا رہا اور لگا رہا اور کر گیا. اسی طرح سے آپ نے اپنا ایک ویژن ڈیولپ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے میں آگے کیا کر رہا ہوں 5 سال بعد. ٹھیک ہے, میں 5 سال بعد بھی اس طرح بیٹھ کے موٹیویشنل سپیچز سننی ہے کہ میں نے اس طرح کی موٹیویشنل سپیچز دینی ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. میں نے اپنی سٹوری سنانے کا یہی مقصد تھا کہ ہمیشہ سے ایک ویژن کلیئر تھا کہ میں ایسے کام ہو جو کہ کمیونٹی کو امپیکٹ کرے. لیڈر بننے. اب پوزیشنل لیڈر کیا ہے؟ پوزیشنل لیڈر ہے کہ جی میں محلے میں لیڈر ہیں, جیسے کہتے ہیں یہاں پر نہ یہ نہ لگے, یا یہ ادھر جو ہے نا تمبو نہیں لگے گا, وہ کہہ رہا میرا آرڈر ہے, میں لیڈر ہوں یہاں کا, یا وٹ ایور. لیکن آپ نے انسپائریشنل لیڈر بننا ہے کہ لوگ آپ سے کیسے انسپائر ہو سکیں,
آپ کی پرسنالٹی سے, آپ کی نالج سے, the way you speak and the way you do things for the society, rather you just make an order and all this. تو ابھی یہ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں ای کامرس کا, یا کوئی ایکسٹرا انکم بنانا چاہتا ہوں؟ سارے بنانا چاہتے ہیں نا. اب یہ بتائیں کون ہے جو یہ کہتا ہے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, میں تو بس یہ ادھر کا خرچہ ہی تھا. ٹھیک ہے, تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں, ہمارے سے فری ایکسیس لیں ای وی ایس کی, جس میں کیا ہے 200 ویز آف میکنگ انکم, 200 سے زیادہ انکم سٹریمز. تو اس میں سے اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میرے کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کلک کرتا ہے میرے اندر, میں کہاں پہ ہوں اس میں. تو ای کامرس کلک کرتا ہے, امیزون کلک کرتا ہے, لوکل مارکیٹ کلک کرتی ہے, جس کو بھی کلک کرتا ہے. تو وہ آپ نے سیکھنا ہے اور پھر اٹیچڈ ہونا ہے اس کے ساتھ جو کہ یہ کام کرنا چاہتا ہے, جو کہ بزنس کرنا چاہتا ہے. اور کیسے اٹیچڈ ہونا ہے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت ایک ریولیوشن سی ہے جو کہ اسکل سیکھنے کی. رائٹ, ڈگری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا ڈگری کیوں لینی ہے؟ ہم نے کیوں لینی ہے آپ نے ڈگری؟ ٹھیک, اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں ڈگری چاہیے 2 ریزنز کے لیے. اب اس سوسائٹی میں ڈگری چاہیے, ایک تو رشتہ کرنے کے لیے. جب آپ کا رشتہ آنا ہے تو آپ کی لڑکی والوں نے یہ پوچھنا ہے کہ لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے, تو اس لیے جب وہ کہیں گے میٹرک پڑھا ہوا ہے تو پھر شاید رشتہ نہ ہو آپ کا. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا, اگر گھر والوں نے کہا یا کسی وجہ سے آپ کو کہا جی کہ آپ نے باہر جانا ہے, تو سوسائٹی کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے ڈگری ان آرڈر ٹو گین پوائنٹس. اوبیسلی معاشرے میں یہ شعور سکھاتا ہے اینڈ آل دس, بٹ ڈگری کے ساتھ اب آپ نے اسکل سیکھنے, کیونکہ اگر آپ ڈگری پہ بھی رہے تو میں نے آپ کو اسٹیٹس بتا دیے ہیں ڈگری والوں کے. ڈگری والوں کے اسٹیٹس آپ کے سامنے ہیں, اور یہ میرے نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ کے ہی اسٹیٹس ہیں جو کہ میں نے وہاں سے کوٹ کیے ہیں. You must see کہ where the world is trending, where the world is going towards, and where I will be standing after few years. And the platform has been given to you guys. آج پاکستان میں الحمدللہ ہمارے 28 آفیسز ہیں پورے پاکستان میں, رائٹ. ان 28 آفس میں اس وقت ہمارے پاس ایک مہینے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 26,000 لوگ. 26,000 لوگ 2 سے 3 بجے آتے ہیں ایک مہینے میں فری ہیلپ لینے, کوشچن پوچھنے کہ جی میں کیسے کام کروں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے پیسے دو, ہم ان کو فری بتاتے ہیں, فری کاؤنسلنگ, کیریئر کنسلٹیشن کہ کیا میرے لیے سوٹیبل ہے. تو یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, جو کہ یہ 2018 سے شروع ہوا. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو, اس نیٹ ورک کو کس طرح سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, کیسے آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. میکسیمم کیا ہوگا نا, یو ٹرائیڈ اینڈ ڈنٹ ورک آؤٹ, وہی والی بات ہے کہ وہ مینڈگوں والی بات ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سننا ہے یہاں پہ نا, جیسے اکثر میں کبھی اگر واقعہ سنا ہوگا, جیسے اکثر کبھی آپ یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں پی سی میں جائیں, اواری میں جائیں یا کہیں جائیں, تقریباً 3-4 ہزار روپیہ پر پرسن ہے پی سی میں. تو آپ اس سے پوچھیں کیسے حالات ہیں آپ کے, تو وہ کہے گا جی برے حالات ہیں. رائٹ, 3,000 روپیہ دے کر بھی پر پرسن, کھانا کھا کر بھی وہ کہتا ہے میرے برے حالات ہیں. تو شکر اوبیسلی وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ, اور اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں, ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو کہ آپ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ رہے ہیں. اور وہ اس سیکھنے کے لیے بھی ہم نے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, کو ورکنگ اسپیس ہم نے پورے پاکستان میں بنائی کہ یار آؤ مل کر بیٹھو اور یہاں سے بیٹھ کر سیکھو, ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کرو اور یہاں سے مل کر ہی کماؤ. ایک بچہ اچھا ہے تو دوسرے بچے کو وہ ہائر کرے گا, تیسرے کو وہ ہائر کرے گا, اور آپس میں کمپنی اسٹیبلش کرو. تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ 2025 تک, آج سے تقریباً 4-5 سال بعد, ہم پورے اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو, جو کہ اس وقت لاکھوں میں ہیں, ان کے تھرو ہم $5 بلین پاکستان میں جنریٹ کریں گے. جس کے لیے مجھے آپ سب کی اس طرح سے ہیلپ کی ضرورت ہے کہ اگر پر پرسن بھی $700 جنریٹ کرتا ہے, اگر ہم اپنی ای وی ایس ایکسس جو 2 لاکھ لوگوں کو دے چکے ہیں, اس میں سے جب ہم 5 سے 10 لاکھ لوگوں کو دے چکیں گے, تو 20% لوگ بھی اگر $700 جنریٹ کریں تو وہ بنتا ہے $700 پر منتھ جنریٹ کرے تو وہ بنتا ہے $7 کروڑ, اور $7 کروڑ پاکستانی $10 بلین بنتے, which is not a difficult job for any of you to make $700, جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے
ہمارا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے کہ ہماری ایک فورس تیار ہوگی، اسکل فورس، جو کہ پیسے جنریٹ کرے گی اپنے لیے بھی، آگے بھی لوگوں کو ہائر کرے گی، اور ہمارا نام بھی اس میں اوبیسلی آئے گا۔ تو آپ سب اس میں ساتھ ہیں ہمارے؟ کلیئر ہے کرنا کیا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ کون ہے؟ ایک ہی بیٹھا ہے، 2-3، رائٹ؟ سو آپ لوگ اپنی پروڈکٹ کر سکتے ہیں، اپنی لانچز کر سکتے ہیں، اور ایسے بندوں کو ہائر کریں جن کے پاس اسکل ہے۔ تو یہی مقصد ہے کہ آپس میں کولیبریشن کر کے ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا ہے اور مل کر پیسے کمانے ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرا وائی کیا ہے نا، اپنا وائی بھی ضرور سوچئے گا کہ میں پیسے بنا کیوں رہا ہوں، میں پیسے کیوں بناؤں گا ای کامرس سے، کہ جی میں نے پیسے بنا کے سب سے پہلے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، یا وٹ ایور۔ تو جب آپ کا ایک وائی بڑا اسٹرانگ ہوگا تو ہاؤ بھی آسان ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وائی اسٹرانگ ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی ہیلپ ہو۔ یہ سوچیں کہ میں جب کامیاب ہوں گا تو میں آگے لوگوں کو ہائر کروں گا، ان کا روزگار لگاؤں گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنی آپ کی آٹومیٹکلی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ I'll see you soon۔